اللہ اکبر و کبیرہ۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے جس ویلے مکہ پاک فتح کیتا دوستو، حضور نبی کریم نے فرمایا انہاں 5 بندوں نو معاف نہیں کرنا، یہ میرے گستاخ ہیں۔ آقا نے کئیاں نو معاف کیتا اور کئیاں نے کلمہ پڑھا، ان کو معاف نہیں کرنا۔ صحابہ نے 4 کو قتل کر دیا۔ ایک دوڑا اور کعبے میں چلا گیا، کعبے کے غلاف کے اندر اس نے اپنا سر گھسیڑا۔ ایک طرف دیوار کعبہ ہے، ایک طرف غلاف کعبہ ہے۔ صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے من داخلہ کان آمنا، جو حرم میں آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یہ تو حرم میں ہے، مسجد میں ہے اور پھر کعبے میں ہے، ایک طرف دیوار کعبہ ایک طرف غلاف کعبہ۔ ہماری تلواریں رک گئی ہیں، حضور نے فرمایا میرا گستاخ ہے کعبے کے خلاف میں قتل کر دو۔ صحابہ کرام گئے، وہیں جا کر قتل کیا۔ یہ واحد قتل ہے کہ جس کی خون کے چھینٹے دیوار کعبہ پہ پڑے، غلاف کعبہ پہ پڑے، وہ بھڑکتا تھا۔ صحابہ نے کتے کی موت مار دیا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے حرم میں امن ہے، فرمایا امن ہے حرم میں، ہر گناہ گار کے لیے امن ہے۔ دنیا کی سارے جہان کی کالکے منہ پہ مل کے آ جائے، میرا حرم اس کو امان دے گا۔ جو اپنے دل میلے کر کے آ جائے، میرا حرم اس کو امان دے گا۔ دنیا کے ہر گناہ کے لیے کعبے میں امن ہے، گستاخ محمد کے لیے خدا کے گھر میں بھی امان نہیں ہے۔ خدا کے محبوب کی گستاخی کرے اور اللہ کے گھر میں امان ملے، یہ گھر بھی تو حضور نبی پاک کا صدقہ ہے۔ لہذا گستاخ رسول کے لیے نہ زمین میں امان ہے نہ آسمان میں امان ہے، یہ اللہ پاک کا قانون ہے۔ حضور نبی پاک کی عزتوں کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنا ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں خوف نہ ہوتا۔ آج بھی یہ بکتے ہیں، پھر تو ان کے بکواس کی حد نہ ہوتی۔ اگر یہ آئین نہ ہوتا، آئے روز کوئی نہ کوئی نیا کارٹون بنتا، نئے نسالے نکلتے، کوئی نہ کوئی تقریریں ہوتی۔ اگر ان کے سروں پہ گستاخ نبی کی ایک صدا سرتن سے جدا یہ قانون لٹکا ہوا نہ ہوتا تو یہ ہر روز گستاخیاں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایڑی چوٹی کا دور لگا چکے ہیں۔ یہود و نصارہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں یہ قانون ختم کرو، ایک تو تحفظ ناموس رسالت اور دوسرا تحفظ ختم نبوت۔ یہ قانون ختم کرو تاکہ زبانیں کھل جائیں اور گستاخوں کی لگامیں کٹ جائیں اور ان کی جو ہے دیدہ دہن ہو جائے اور اس طرح حضور کی اہانتیں کریں۔ دوستو ہمارے حکمران تو کیا ہے، یہ لولی پاپ ہیں، یہ کیا بلائیں ہیں، یہ زکوٹے ہیں، یہ کیا ہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ ہمارے حکمران کیا ہے؟ آپ کے اور میرے لیے حکمران ہیں، یہود و نصارہ کے پالشی ہیں، ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں۔ انہوں نے ہر بار آمین کہا ہے، ہم ضرور بدلیں گے۔ جو بھی آتا ہے وہ عہد کر کے آتا ہے ہم یہ قانون بدلیں گے، ختم نبوت والا، ناموس رسالت والا۔ لیکن رات کے اندھیروں میں جب بدلنا چاہتے ہیں تو نبی کے غلام سروں پہ کفن باندھ کے میدان میں آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خبردار آقا پاک کی عزتوں پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ لوگوں ایک وہ زمانہ تھا جب مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی تھے، پیر افضل کوڑی شریف تھے، حضور قبلہ خواجہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی تھے، بڑے بڑے نام تھے۔ انہوں نے ان سے ڈلستے تھے، ڈرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ انہوں نے دیکھا اب تو وہ بھی نہ رہا، اب تو وہ بھی نہ رہا، اب تو وہ بھی نہ رہا، اب تو وہ بھی نہ رہا۔ رات کے اندھیروں میں جب انہوں نے حملہ کیا سوچا اب کوئی نہیں آئے گا۔ انہیں کیا پتا تھا ہمارے علماء کرام کے وارث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جلوہ گر ہیں۔ ویل چیئر پر بیٹھے بابا نے لبیک کا نعرہ لگایا، سروں پہ کفن باندھے، میدان عمل میں آئے۔ دوستو پھر کیا ہوا؟ ایک قوم تیار ہوئی ہے، ایک نسل تیار ہوئی ہے، ایک قوم تیار ہوئی ہے۔ آج لاکھوں حضور امیر المجاہدین کی یہ کرامت ہے کہ چند سالوں میں لاکھوں نوجوانوں کے سینوں کو مصطفیٰ کی محبتوں کا مدینہ بنا دیا ہے۔ آج لاکھوں نوجوان ہیں جن کے دل کی ہر دھڑکن میں یا رسول اللہ کی صدا ہے، ہماری سانسوں میں عشق رسول کی خوشبو ہے۔ آج گھروں میں لاکھوں نوجوان ہیں جنہوں نے سروں پہ یہ گول امامے کے کفن باندھ کر بتا دیا ہے گستاخوں خبردار، مصطفیٰ کے لاکھوں عاشق ایسے ہیں جب بھی عزت رسول کا مسئلہ ہوگا یہ کفن باندھے میدان میں آئیں گے، حضور کی عزتوں پر پہرے دیں گے۔ لوگوں نے دیکھا جب میدان میں آئے شیلنگ بھی ہوتی ہے، گولیاں بھی چلتی ہیں، لاشیں تڑپتے تھے، نوجوان گرتے تھے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، آگے جا رہے ہیں اور ہاں گولیوں کی گرج میں آقا پاک کی عزتوں پر، ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں نے جانیں دے کر بتایا ہے۔ اور حضور امیر المجاہدین کہاں سے دباؤ نہیں ڈالا گیا، کہاں سے دھمکیاں نہیں دی گئی، کون سی لالچ نہیں دی گئی۔ اس نے کہا نہیں، میں قوم کو بیچنے نہیں آیا ہوں، دین محمد کو بچانے آیا
हो। दोस्तों, फिर दुनिया ने देखा कि जब तमाम लोग अपने घुटने टेक देते हैं हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन, तब वापस जाते हैं। अमेरिका में ज़ल्ज़ला बपा हो गया, फ्रांस वाले परेशान हो गए, इसराइल वाले परेशान हो गए। एक व्हील चेयर पे बैठे हुए बाबे ने पूरी दुनिया के कुफर के ऐवानों में ज़ल्ज़ला बपा कर दिया है। अरे इस बाबे को संभालो, इस बाबे को संभालो, ये तो ऐवान कुफर की बुनियादों को हिला के रख देगा। वाह वाह, बता दिया है मोहम्मद अरबी का एक नौकर लाखों पे हावी हो जाता है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है और हद चौचा, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मैं इस हवाले से एक ही गुजारिश करूंगा, पता नहीं आपको सरों पे कफन बांधने के लिए बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, पता नहीं हुजूर की इज्जत और नामूस ये खत्म नबूवत के लिए आपको ललकारा जाए या ना ललकारा जाए। जब वक्त आएगा तब देख लिया जाएगा। फिलहाल इतना तो कर सकते हो कि जब इलेक्शन का दौर आता है, हमने किसी सियासत को नहीं देखना, हमने वहां पर अपनी पर्ची देनी है जहां पर इज्जत रसूल की बात होती है। हुजूर आका पाक की इज्जत और नामूस के लिए हमने अपनी पर्ची को, वोट को इस्तेमाल करना है और बतलाना है कि जनाब ये ऐसा है, ऐसा है, और भाई ऐसा कौन है, ऐसा कौन नहीं है। हमने ये नहीं देखना, हम कयामत में यही अर्ज करेंगे, आका पाक बस मेरे पास यही अमानत थी, ये अमानत मैंने किसी दुनिया के कुत्ते को नहीं दी है, न मोहम्मद अरबी के गुलाम को पेश की है, दीन मुस्तफा की इज्जत और हुर्मत के लिए पेश की है। बस इतना तो कर सकते हो। अगर इतना भी हमारे अंदर दम खम नहीं है, ये जलसे क्यों फिराते हो जाते हो, ये नारे क्यों लगाते हो, हुजूर के मीलाद के झंडे क्यों लगाते हो, लाइटिंग क्यों करते हो। अगर एक पर्ची भी हम हुजूर पर कुर्बान ना कर सके, नालियों के लिए, गलियों के लिए, थलियों के लिए 50-70 साल से ज्यादा अरसा हो गया वतन अजीज को बने हुए। बताओ डीआई खान की कौन की बस्ती है जिसमें कोई गली सलामत हो, कोई नाली बनी हुई हो, कोई थली बनी हुई हो, कोई सलेब बनी हुई हो। मैं डीआई खान में आते आते मुझे 20 साल हो गए हैं, मैंने आज तक आपकी कोई बस्ती सलामत नहीं देखी है। और कल भी मैं आगे कहीं रमक गया, फिर आगे मुल्तान और उस तरफ से होते हुए मैं कल रमक के इलाके में गया, वहां पर उन्होंने गाड़ी पीछे खड़ी कर दी, जनाब बाइक पे जाना है, आगे जो है वो गाड़ी का रास्ता नहीं है। आज जहां पे आया ओ गलियों से बस्तियों से होते होते जिधर देखा जी कीचड़ नजर आया, कच्चा नजर आया। और कहां आपको गलियां मिली हैं, कहां थलियां मिली हैं। इन गलियों और थलियों के लिए इन दल्लों को कब तक वोट देते रहोगे, कब तक अपनी अमानत को जाया करते रहोगे। मेरे भाइयों, ना उन्होंने कुछ आज तक दिया ही नहीं है, फिर आप क्यों गुलामी कर रहे हो, क्यों गुलामी कर रहे हो। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जब नबी के आशिक हो तो जब मैदान लगे तो बता देना हमारी इज्जत, जान, माल, आका, ये वोट, ये पर्ची कुछ भी नहीं है। हम नस्लें भी इज्जत मुस्तफा पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं दोबारा अपने मौजू पर आऊं और इख्तिताम करूं। व इन्ना लहू लहाफिजून व इन्ना लहू इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिजून। नाजिल भी हमने किया और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। मेरे भाइयों, एक गुजारिश है, जरा गौर नाल समात कराए। आज कुरान पाक के हक है मुसलमान पर। कुरान के कितने हक हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं एक और फिर दो हक कुरान के पेश कर रहा हूं और इंतहाई मुख्तसर लफ्जों में। इस्लाम पढ़ी सी, दुआवां आखी सुन, पिछे तुसा लगे रहा सो जो मैं निकल सा। मैं इन्होंने आखी मैं 1 बजे हर हाल इतों स्टेज छोड़े सा, लेकिन वह तो ताखीर थी गई है, तो इस वास्ते मैं आधा घंटा होर जड़ा ना 1:30 बजे तक मैं आखा चलो फारिग थी वजा। कुरान के 2 हक। कुरान का पहला हक है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान नादरा तलफ़्फ़ुज़ के साथ हर मुसलमान, मर्द, औरत, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, हर एक को आना चाहिए।
جب ہمیں قرآن پاک کا پارہ دیا جائے تو پریشانی نہ آئے کہ میں کیسے پڑھوں گا۔ الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے قرب و جوار میں قرآن پاک کا شوق بہت زیادہ ہے۔ ڈی آئی خان کے حافظ پورے پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی مشہور ہے۔ میاں والی میں کوئی 400 مساجد ہیں جن میں بغیر کسی مبالغہ کے 300 مساجد میں جو قرآن سنانے والے ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں۔ کراچی جہاں پر جس مسجد میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا حافظ جہاں پہ تراویح پڑھا رہا ہے۔ پورے پاکستان میں قرآن پاک کے حافظوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ پورے پاکستان آپ جو ہے وہ دوسرے ممالک کو حفاظ قرآن جو ہے وہ مہیا کرتے ہو، سپلائی کرتے ہو۔ یہاں پر اتنے قرآن پاک کا شوق ہے، اتنا زیادہ شوق ہو قرآن کا، اور پھر بھی ہمارا بچہ اور بچی ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے تو یہ میرے بھائیوں محرومی ہے، بدبختی ہے، بدقسمتی اور کیا ہے کہ جن علاقوں میں قرآن کے اتنے حافظ پائے۔ اب یہ حافظ صاحب ہیں، ان کے چھوٹے بھائی بھی حافظ صاحب ہیں، اور یہاں پہ بدل جڑے حافظ بیٹھے ادھر ہاتھ چوچا قرآن دے حافظ۔ ہاں جناب ماشاءاللہ اتنے حافظ تو یہاں پر بھی بیٹھے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ناظرہ نہ آئے بچے اور بچی کو، یہ ظلم ہے۔ قرآن پاک نہ آنے میں کردار کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ جو ماں باپ دنیاوی تعلیم پڑھا سکتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بنا سکتے ہیں، کاروبار سکھا سکتے ہیں، کٹائی بجائی پلائی سکھا سکتے ہیں، وہ ماں باپ قرآن پاک بھی پڑھا سکتے ہیں، اور ابتدائی تعلیم کا ذمہ ماں باپ کے ذمہ ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی جائے۔ تو میرے بھائی کم از کم ناظرہ قرآن پاک والا ظلم تو نہ کرو کہ وہ بھی نہ آئے آپ کی اولادوں کو۔ 6 کلمے نہیں آتے ہماری نسلوں کو، نوجوان ہو گئے، نماز کی شرطیں نہیں آتی، وضو کے فرض نہیں آتے، کہاں ہیں ہم؟ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ مسلمان کو قرآن پڑھنا نہ آئے شرم کی بات ہے۔ غیر مسلم قرآن پڑھنا سیکھ گئے، غیر مسلم، ان کو قرآن میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، اسلام نہیں لائے لیکن قرآن پڑھنا آتا ہے۔ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کی بیٹی اور ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہ آئے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کا شوق پیدا کرو، اپنے بچوں کو کم از کم 4 سال 5 سال میں آئے، ان کو پہلی ترجیح قرآن پاک کی تعلیم دو۔ دوسری گزارش، حافظ قرآن ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ بچے نے قرآن پاک یاد کیا، ہم مبارکباد دینے آئے ہیں سارے لوگ، ان کے بھائی کو، ان کے والد صاحب کو۔ یہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے ان لوگوں کے لیے۔ والدین کے لیے سب سے بڑا دن وہ ہوتا ہے جس دن اس کے بچے کے سر پر عالم ہونے یا قرآن کے حافظ ہونے کی دستار سجائی جاتی ہے۔ اب میرے بھائیوں، جو حافظ قرآن ہے قیامت کے میدان میں اس کو حکم ہوگا کہ خود بھی جنت میں چلے جاؤ، اور گھر کے 10 افراد، خاندان کے 10 افراد جس کو مرضی آئے، جن پہ دوزخ ضروری ہو چکا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ لو اور اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ حافظ قرآن کے والدین کو نور کے تاج پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے محشر کا میدان محشر روشن ہوگا۔ لوگ آنکھوں نے کون ہے اتنی روشنی کتھوں ہے؟ جواب دیتا ویسی اے او ماں تے پیو ہیں جنہاں اپنے بچہ نو قرآن پاک دا حافظ بڑھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر قرآن پاک کا سارا پتر ساری بچی قرآن پاک یاد کروانی، اس واسطے تا جنت ہے، میں آدھا پورے گھر واسطے جنت ہے۔ اس بات سے توجہ کیوں کو نہیں؟ وہ یار پڑھا کے کی کیتا سے میں تو نہ منع کریں دا سکول کالج نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ، لیکن یہ 12 پڑھائی کیا ہو افسر لگا بیٹھے، یہ 16 پڑھائی جا ماسٹر کی تھی بدے کیا وہ کتھائی جناب ملازمت کی تھی بیٹھے، رول دے بدے ڈگریاں چاہ کے۔ تے قرآن یاد کرن نال دنیاوی تعلیم فرق نہیں آتا، بلکہ دنیاوی تعلیم چی اللہ پاک برکت عطا فرما دے۔
قرآن دا حافظ میٹرک فرسٹ پوزیشن، انٹر فرسٹ پوزیشن، جناب گریجویشن فرسٹ پوزیشن، ماسٹر فرسٹ پوزیشن. اور بھائی کیا ہے؟ فرمایا میری برکت نہیں، قرآن سینے چاہے نا اللہ نے سینہ کھول چھوڑے، قرآن دی برکت ہے. قرآن نال رزق کی برکت آندا ہے، قرآن نال ایمان کی برکت آندی ہے، قرآن نال تھوڑے دنیا دے کام کی برکت ہوندی ہے. تو میرے بھائیو تھوڑا جہا سوچو، اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا دیتا ہے اگر اس نو حافظ بنا چاہتا کتنی بڑی گل ہے. چھوٹا بھائی جو ہے تو سو دی پرورش کریں دے پہ ہو تو آدھی گل منیں دے او دا تھوڑا ذہن بنا کے درس سے داخل کرو چاہ آج 150 سال 2 سال بعد قرآن دا حافظ بنا ساری زندگی واسطے. اور جناب تو دعا کرے سی کہ میرے بھائی نے میرے تحسان کی تھے، میرے ماں پیوں نے میرے تحسان کی تھے. کتنی بڑی گل ہے کہ تورا بیٹا، تورا بھائی، تورا بچہ، توری بچی اللہ پاک کے قرآن دی حافظ اور حافظہ ہو بنے. اور اللہ تعالیٰ نے جی فوج قرآن دی حفاظت واسطے بنائی ہے اس فوج کے اندر اس کا نام شامل ہو بنے. اس واسطے میں دوسری گزارش یہ کرے صاحب کہ قرآن پاک یاد کرن واسطے کوئی توجہ کرو اپنی اولاداں نو سنی مدارس سے. ایک گل بھی میری کان کھول کے سن لو. او جی نیڑے سارے اور مدرسہ کون آئی انہیں پتریران دا مدرسہ آئی اساں داخل کرا چھوڑے بچی ساری اتھائیں پڑھ دی پئی ہے بچہ سارا. ایسے درس میں جہاں پر بچہ بچی عالم بن جائے یا حافظ بن جائے اور جب بنے اور نکلے تو حضور کا گستاخ ہو، اس سے بچہ بچی کا جاہل چھوڑ دینا بہتر ہے. جاہل ہے گستاخ تو نہیں ہے نا. اپنے مدرسے پڑھاؤ، اگر کتنی ہو رہی پڑھے پہ فوراً کٹاؤ تمہارا ایک ایک دہاڑا حرام ہے پڑھاؤنا. اپنی نسلوں بے ایمان بنے دے پہ ہو. اس سے بہتر ہے کہ جاہل رہ جائے، جاہل رہ جائے اور جاہلان دا سردار ہوئے بیا حضور تا گستاخ نہ ہوئے، گستاخ محمد نہ ہو. گیڑی سوچ بن گئی جی بالان پڑھاؤں باستے. جناب کہتا ہوں چنگی بلڈنگ بنی ہوئے تو تھائیں بال پڑھی دے پہ جناب صرف لالچ قریب ہے تو تھائیں بال پڑھی دے پہ نہیں. جہاں پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے وہاں پر ہمارے بچے پڑھیں گے، ہماری بچیاں پڑھیں گی. جو یا رسول اللہ کا منکر ہے وہ کیا قرآن پڑھائے گا؟ جو حضور کے نور کا منکر ہے اس کے دل میں نور کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اس واسطے بچے اور بچے نو قرآن پاک حفظ والے پاسے بھی ضرور لاؤ. آخری گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، اے حافظ صاحب قاری محمد راشد احمد قادری اللہ پاک بعض لوگوں تے بہت زیادہ راضی ہوندے ہے. انہوں نے تحریک لبیک پاکستان دا ذوق شوق بھی ہے. تھوڑے علاقے ویسے بھی تحریک ماشاءاللہ بلے بلے. اللہ پاک اسانو بس کوئی ایک سونا جیا ایم پی ایم اے نے عطا فرماوے آچا نا تا کوئی نہ کوئی ساری گل بن ونیا. تا بہرحال تا انہوں نے اللہ پاک نے نال اے بھی شوق دیتا ہے قرآن پاک دے حافظ ہی ہیں، کتاباں بھی پڑھے ودن. تا اتھے اپنے گھر دے اندر قرآن پاک دی کلاس لائی بیٹھیں اور حفظ والے کتنے بچے ہیں؟ 10 بچے قرآن پاک یاد کریں دے پین اور باقی ناظرہ والے 35 ہیں اور کئی بچے ختم کر چکے ہیں، کئی بچے ختم کرن والے اور حفظ والے بھی آدھے پین بھئی اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 حافظ قرآن بھی سارے کولو پیدا ہوئے سن. تا انہیں ہمت کی تھی تینہ نال جہاں دا سودا لائے ادھی کنال جگہ کی دیئے ادھے پیسے دیتے نے ادھا پیسہ قرض ہے وہ بھی دیونے اتھے انہیں ایک حال پاونا چاہنے بھئی اگے تا گھر دے وچے کلاس ہے اتھے حال پا کے تے بچہ واسطے ایک مدرسے دا آغاز کرا چاہے دیکھ حال پوسی و تھور کمرہ پوسی و تھور یعنی کہ بہترین خوبصورت انداز اتھے بہترین درس قائم کرنا چاہنے. میرے بھائیوں ایک بندے اٹ رکھ چھوڑیے ایرا رکھ چھوڑے یعنی اس شخص نے اپنے کولو کر کے ادھی کنال دی ادھی پیمنٹ کر چھوڑیے. ہون بال توارے پڑھنے بچیاں تواریاں پڑھنیاں حافظ توارے پڑھنے کاری توارے پڑھنے فائدہ آبادی نو تھی انہیں تا توارا تعاون ہو سی تا نظام چل سی نا توارا تعاون ہو سی تا نظام چل سی تا اللہ دے راتے دیون نال مال گھٹتا نہیں بلکہ مال اللہ پاک ودھیدہ ویندہ. میں تو ساں آباب نو گزارش کرے ساں جڑی جگہ انہیں خریدیے ادھی پیمنٹ دے اندر نقدی دی صورت ہے کوئی بھی بندہ ہون میں نہ آدھا پیا یعنی بعد 10,000 20,000 50,000 لاکھ 5,000 1000 جو کچھ جمع کراونا چاہتا ہے وہ ضرور جمع کران تاکہ جڑی جگہ دی پیمنٹ ہے وہ ادا ہو ونجے اور اس تو بعد اسی تعمیر واسطے اپنا تعاون تو سا ضرور جمع کرے سو. میرے بھائیو اگو اشر آندے پین ڈاوے ویوے آندے پین تے مدارس دا نظام زکاة نال اشر نال انہ چیزہ نالی چل دے اور اس صدقات جاریہ ہونے یعنی اگر درس تے تو سب پیسے لے سو اے توارے واسطے صدقہ جاریہ ہو سی
اور ایسا صدقہ جاریہ ہو سی کہ اگر تسا دنیا دے اتے راسو تاں بھی تو انو ثواب مل سی، اگر تسا زمین دے تلے چلے ویسو تسا قبر چوسو اللہ پاک اتھے بھی اے نور تو انو عطا فرمیدہ راسی۔ اسا سنی حضرات دی یہ بڑی کمزوری ہے میرے بھائیو، اسا محفل نعت والے پاسے توجہ لینے ہاں، اسا لنگر دیاں ڈاڈا دیگا پکا لینے ہاں، اسا کول خانیاں تے چیلم تے پتہ نہیں کتنے لوگاں نو لنگر کھروا لینے ہاں، لیکن درس والے پاسے دیون واسطے اسا پریشان ہو وینے ہاں، اسا دیون تے ہاں نہیں تھیندا، حالانکہ اصل دین دی خدمت ہے۔ ایک رات محفل نعت ہوندی ہے، ڈاڈا لاکھ روپیہ اڑایا ویندا ہے، میرے بھائیو اس نال دین دا کیا فائدہ ہویا؟ دسو نا، جڑا نعت خان 50,000 دا لفافہ لے گیا، لاکھ روپے دا لفافہ لے گیا، اسا ساری رات ہوتے نوٹ اڑے، دین دا کیا فائدہ تھیا؟ دین دا فائدہ یہ ہے کہ کوئی درس بناؤ، اس درس ایک پڑھائی ہوئے، قرآن دی تعلیم ہوئے، حدیث دی تعلیم ہوئے، اس نال مسلک دا فائدہ تھی دے، مسلمانوں دا فائدہ تھی دے، علاقے والا دا فائدہ تھی دے۔ اس پاسے پیسے لاؤنتے جتنے دیں سارا ذہن نہ پڑ سی، اسا تیار نہ ہو سا، اتنے تک میرے بھائیو اسا مار کھاندے رسا، اسا اپنے مسلک دے میدان دے اندر کوئی شان و شوکت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رسول دا کرم ہے، اسا سواد اعظم ہاں اور اسا اہل حق ہاں، اس وجہ تو سارا پرچم بلند ہے، اساڑا حال کوئی اسا ہر او کام کیتا ہے جڑا مسلک دے خلاف ہے، جڑا مسلک نو نقصان پہنچاؤن والا ہے، نہ کہ مسلک نو فائدہ پہنچاؤن والا ہے۔ اساڑے مدرسہ دی تعداد دیکھو کتنی گھٹ ہے، ود اگر کتنی مدرسہ ہے تو اسے پڑھن والا دی تعداد دیکھو، پڑھن والا دی تعداد کتنی گھٹ ہے۔ اساڑے مدارس نہ ہون دے پر اساڑے مدارس ہونا، اساڑے بچے بچیاں دوجوں کول ونجنا تے بد مذہب تھی ہونا، عقیدے تو برباد تھی ہونا، عقیدے تو محروم تھی ہونا۔ میرے بھائیو اے مدارس مرکز ہونے، اس نال ایک تا علماء دا حفاظ دا علاقے نال رابطہ رہندا ہے، دوجا بچیاں تے بچہ شعور بیدار رہندا ہے، قرآن دی تعلیم عام ہوندی ہے، شرم و حیا معاشرے پیدا تھی دے۔ اس واسطے میں تھانوں گزارش کرے سا، نوجوان نے ہمت کیتی ہے، باویں اے تواڈے کول آوے یا نہ آوے، فردن میں حافظ صاحب نو گزارش کرے سا ملاقات کرو علاقے دے لوکاں نال، علاقے دے جڑے فردیاں سامعین انہاں نال، غریب لوکاں نال ہی ملاقات کرو، انہاں نو اپنا مدعا دیو، انہاں کو تعاون دی اپیل کرو۔ اے منگنا پننا نہیں ہوندا، بلکہ اے دین دے راستے آقا پاک نے کئی بار صحابہ کرام نو ترغیب دلائی ہے، حضور چاہونا تا پہاڑ سونے دے بن ونجنا، لیکن ہر بار حضور نے صحابہ تو اپیل کی تھی ہے، آپ حکم فرمائے کہ دین واسطے فنڈ قائم کرو، مسجد نبوی دی تعمیر ہوئے یا کوئی غزوہ ہوئے۔ آقا پاک نے بات کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ امت واسطے تعلیم ہوئے کہ دین واسطے پیسے منگنا، فنڈ کرنا، یہ منگن پہ نو نہیں ہوندہ، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ بولو سنت مصطفیٰ ہے۔ اس واسطے اس درس واسطے بستی دے لوگ آئے بیٹھے ہو، خصوصی تعاون کرو ایسو تاکہ اگلے سال تک اتھے اے جناب والا چار دیواری بھی قائم ہو ونجے اور جناب اتھے ایک بہترین قسم دا ایک دو کمرے بھی بن ونجن تاکہ کلاساں دا نظام سسٹم چل ونجے اور تاکہ نظام چلتا رہندا ہے۔ اللہ پاک تو دعائے جو چند کلمات ادا کیتے مالک سمجھ بھی عطا کرے، عمل دا جذبہ بھی عطا فرماوے۔ بچے نو انشاءاللہ تعالی حافظ محمد خالد دی دستار بندی ہو سی، اس تو بعد صلاۃ و سلام دعا تو سمنگ دے رسو، میں تمہارے کو اجازت منگ سام جی۔